اس کا لباس برف کی طرح سفید تھا۔ آج کی ہماری پہلی تلاوت دانیال نبی کی کتاب، اس کا 7واں باب 9ویں سے 10ویں اور 13ویں سے 14ویں آیت مقدسہ۔ اس وقت جب میں دیکھ رہا تھا تو تخت نصب کیے گئے اور قدیم الایام بیٹھ گیا۔ اس کا لباس برف کی طرح سفید تھا اور اس کے سر کے بال اون کی طرح شفاف تھے۔ اس کا تخت آگ کے شعلے کی مانند تھا اور تخت کے پہیے جلتی آگ کی مانند تھے۔ اس کے حضور سے ایک اچھی ندی نکل کر بہہ رہی تھی۔ ہزار با ہزار اس کے خدمت گزار تھے اور لاکھوں لاکھ اس کے حضور میں کھڑے تھے۔ تب ارباب عدالت بیٹھ گئے اور کتابیں کھولی گئیں۔ میں نے رات کے رویا میں نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ابن انسان کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور وہ قدیم الایام تک پہنچا اور اس کے حضور لایا گیا، اور حکومت اور عظمت اور مملکت اس کے سپرد کی گئی، تاکہ تمام قومیں اور امتیں اور زبانیں اس کی خدمت گزار ہوں۔ اس کی حکومت ابدی اور لازوال ہے اور اس کی مملکت غیر فانی ہوگی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 97 جماعتی جواب۔ خداوند تمام زمین پر مطال ہے، خداوند سلطنت کرتا ہے، زمین خوشی کرے، جزائر کی کثرت شادمانی کرے۔ بادل اور تاریکی اس کے گرد ہے، عدل اور انصاف اس کے تخت کا قیام ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند تمام زمین پر مطال ہے، خداوند یعنی کل دنیا کے حکمران کے حضور پہاڑ موم کی طرح پگھل جاتے ہیں، آفلک اس کی صداقت بیان کرتے ہیں، سب قومیں اس کا جلال دیکھتی ہیں۔ جماعتی جواب۔ خداوند تمام زمین پر مطال ہے، کیونکہ تو اے خداوند تمام زمین پر مطال ہے، تو تمام معبودوں کی نسبت بلند ترین ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند تمام زمین پر مطال ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 9واں باب پہلی آیت سے 9ویں آیت۔ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب۔ یسوع نے پطرس اور یعقوب اور یوحنا کو ساتھ لیا اور انہیں ایک اونچے پہاڑ پر علیحدگی میں لے گیا، اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی، اور اس کی پوشاک ایسی درخشاں اور نہایت سفید ہو گئی کہ دنیا میں کوئی کسار ویسی سفید نہیں کر سکتا۔ اور الیاس موسیٰ کے ساتھ انہیں دکھائی دیا، اور وہ یسوع کے ساتھ باتیں کرتے تھے۔ اور پطرس نے یسوع سے مخاطب ہو کر کہا کہ ربی، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، اور ہم 3 ڈیرے بنائیں، ایک تیرے لیے اور ایک موسیٰ کے لیے اور ایک الیاس کے لیے، کیونکہ وہ جانتا نہ تھا کہ کیا کہتا ہے، اس لیے کہ وہ بہت ڈر گئے تھے۔ تب ایک بادل نے ان پر سایہ کر لیا، اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، اس کی سنو۔ انہوں نے یکا یک نظر دوڑا کر سوائے اکیلے یسوع کے اور کسی کو اپنے ساتھ نہ دیکھا۔ اور جب وہ پہاڑ پر سے اترتے تھے تو اس نے انہیں منع کیا کہ جب تک ابن انسان مردوں میں سے نہ جی اٹھے، جو کچھ تم نے دیکھا ہے کسی سے نہ کہنا۔ اور وہ اس کلام کو اپنے پاس اخفا کر کے ایک دوسرے سے بحث کرتے تھے کہ مردوں میں سے جی اٹھنے سے کیا مراد ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔